آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو نماز عید الفطر کا طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ اکثر لوگوں کو عید کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اور جب وہ عیدگاہ نماز پڑھنے جاتے ہیں یا مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں تو طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ فلاں نے کس طرح ہاتھ اٹھائے ہیں یا فلاں نے کس طرح ہاتھ چھوڑے ہیں، تو ادھر ادھر دیکھنے کی وجہ سے نماز کے اندر جو خشوع ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا پہلے سے ہی اگر طریقہ آپ کو معلوم ہو تو اس صورت میں آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکیں گے اور ادھر ادھر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم جب عیدگاہ یا مسجد نماز پڑھنے جائے تو اور جماعت کی نماز عید کی نماز کھڑی ہو جائے تو ہم نیت کر لیں۔ نیت تو ویسے دل کے ارادے کا نام ہے کہ ہم جب اسی مقصد سے گئے ہیں عید کی نماز پڑھنے تو اس صورت میں ہمارے نیت تو ادا ہو گئی ہے، لیکن ہم اگر زبان سے نیت کرنا چاہے تو اس صورت میں یہ نیت کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوں، یہ نیت کر لے۔ اس صورت میں آپ کی نیت ہو جائے گی، پھر آپ نیت باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد امام سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے گا۔ اس کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا۔ پہلی تکبیر میں امام ہاتھ اٹھائے گا تو آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے اور سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں بھی امام ہاتھ اٹھائے گا اور سیدھا چھوڑ دے گا، آپ بھی ہاتھ اٹھائے اور سیدھا چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر میں امام ہاتھ اٹھائے گا اور باندھ لے گا، سیدھا نہیں چھوڑے گا، تو آپ بھی ہاتھ اٹھا کر باندھ لے، سیدھا چھوڑے نہیں۔ اس کے بعد امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی سورت پڑھ لے گا، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے پہلی رکعت سے امام فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر دوسری رکعت میں کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہو جائے تو امام بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد امام 4 تکبیریں کہے گا۔ پہلی تکبیر میں امام ہاتھ اٹھائے گا، سیدھا چھوڑ دے گا، آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے اور سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر بھی امام ہاتھ اٹھا کر سیدھا چھوڑ دے گا، آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے اور سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں بھی امام ہاتھ اٹھائے گا، سیدھا چھوڑ دے گا، آپ کو بھی ہاتھ اٹھانا ہے اور سیدھا چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، امام سیدھا رکوع میں جائے گا، اس میں ہاتھ وغیرہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ بھی سیدھا رکوع میں چلے جائے۔ اس کے بعد دونوں سجدہ کر کے اتحیات پڑھ کر امام سلام کر دے گا۔ تو عید الفطر کی نماز کا آسان طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ ویسے چاہے فرض نماز ہو، سنت ہو یا نفل ہو یا واجب ہو، ان تمام نمازوں میں اگر کسی سے کوئی رکن چھوڑ جائے تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اور سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے آخر میں۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سوائے جمعہ اور عیدین یہ دونوں نمازیں ایسی ہے کہ اس میں اگر امام سے کچھ غلطی ہو جائے یا کہ عیدین میں امام سے تکبیریں رہ جائے تو ویسے تو امام پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے چونکہ تکبیریں واجب ہے، لیکن چونکہ ان دو نمازوں میں جمع غفیر ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے تو لوگوں کو تشویش اور پریشانی سے بچانے کے لیے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اس دو نمازوں میں امام سجدہ سہو نہ کرے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں، ایک بہت بڑا مجمع ہے، اگر سجدہ سہو ہم ضروری قرار دیں تو اس صورت میں لوگوں کے اندر ایک تشویش اور پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ لہذا فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر جماعت مختصر ہو، کسی علاقے میں عید کی نماز ہو رہی ہے یا جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور وہاں پر 8-10 افراد ہیں اور ان 8-10 افراد کو مسائل کا بھی علم ہے اور اس صورت میں امام سے عید کی تکبیریں رہ جائے تو اس صورت میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں امام سے تکبیر رہ گئی ہے اور ہم پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو ادا کر دیا جائے۔ تو یہ ایک مسئلہ بھی بیان ہو گیا۔ تو یہ عید الفطر کی نماز کا مختصر طریقہ تھا۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ دونوں نمازوں کا طریقہ یہی ہے۔ تو یہ طریقہ تھا، آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ لیں
اور اچھی طرح اس طریقے کو سمجھ لیں تاکہ جب 2 دن بعد یا عید کی نماز پڑھنے جائے تو اس صورت میں آپ کے لیے عید کی نماز پڑھنے میں آسانی ہو اور ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔